بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے ایف آئی آر کیا ہیں۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ سی آر پی سی سیکشن 154 کے تحت کی جاتی ہے۔ آج کی لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ ایف آئی آر کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے، اور اس کا انٹروڈکشن ہم پڑھتے ہیں کہ the information relating to the commission of cognizable offense under section 154 CRPC is known as first information۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ جو بھی کوگنیزیبل اوفینس کے حوالے سے انفارمیشن دی جائے گی وہ ایف آئی آر کہلاتا ہے۔ کوگنیزیبل کا لفظ یہاں پہ آئے، کوگنیزیبل کا مطلب کیا ہے اس کو جانیں گے۔ ایسا جرم جس میں پولیس آفیسر ود آؤٹ وارنٹ کے، بغیر وارنٹ کے اس میں انویسٹیگیشن کرتا ہے، اس کو کوگنیزیبل اوفینس کہا جاتا ہے۔ پرائمری آبجیکٹ آف ایف آئی آر از کنوے ٹو انفارمیشن اباؤٹ کمیشن آف cognizable offense which is the police officer is competent to investigate as complement under section 156۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ پرائمری مقصد کیا ہوتا ہے اس کا، کہ وہ کوگنیزیبل جرم جس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے، یہ جو پولیس آفیسر ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے سیکشن 156 کے تحت کہ وہ اس جرم کی انویسٹیگیشن کرے۔ ایف آئی آر صرف اور صرف کوگنیزیبل جرم میں درج کی جاتی ہے، نان کوگنیزیبل جرم میں درج نہیں کی جاتی۔ ریلیونٹ سیکشنز کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس کا جو ریلیونٹ سیکشنز ہے وہ کیا ہیں۔ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو ایف آئی آر درج ہوتی ہے، وہ 156 کے تحت درج کی جاتی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں اس کی میننگ کیا ہے، میننگ کی طرف آتے ہیں کہ ایف آئی آر کی میننگ کیا ہے وہ ہم جانیں گے۔ یہاں پر ایف آئی آر کا مطلب یہ ہوتا ہے The term FIR has not been defined by the code, so it may be taken as a general sense. Every information relating to the commission of the cognizable offense which is given to first in point of time and on which the investigation is commenced by the police is termed FIR۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ the word FIR کا یہ سی آر پی سی میں بیان نہیں کیا گیا ہے، اس کو ہم جنرل سینس میں لے سکتے ہیں کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہر وہ معلومات جو کوگنیزیبل اوفینس کے حوالے سے دیا جاتا ہے اسی ٹائم وہ جرم ہو جاتا ہے، اور اس کمیشن کی بنیاد پر پولیس جو انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے اسے ایف آئی آر کہتے ہیں۔ کہ جب بھی کوئی پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایف آئی آر کہلاتا ہے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ انڈر سیکشن 154 موڈ آف انفارمیشن، کہ انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دا کمیشن آف دا کوگنیزیبل اوفینس میں بی ان فالوئنگ فارم۔ کوگنیزیبل اوفینس کے مختلف قسم کے فارم ہوتے ہیں۔ اورلی بھی آپ کوگنیزیبل اوفینس کے انفارمیشن دے سکتے ہیں، اور ریٹرن میں بھی آپ کوگنیزیبل اوفینس کی انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ یہ جو معلومات ہے، یہ جو کوگنیزیبل اوفینس کے حوالے سے جو معلومات دی جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے، ابھی ہم یہ جانیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس کو اورلی انفارمیشن دے سکتے ہیں یا ریٹرن میں انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے
کہ اورلی ہم انفارمیشن کس طرح دے سکتے ہیں. انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دا کمیشن آف این offense is if given orally to an officer in charge of the police station, then it must be reduced in written, read over to informant, signed by the informant, and enter into substance of prescribed book. اگر آپ زبانی طور پر پولیس کے پاس جا کے انفارمیشن دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جس جرم کے حوالے سے آپ جو انفارمیشن دیتے ہیں پھر ایس ایچ او اس کو تحریر کرے گا اور جس نے اطلاع دی ہے اس کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا اور جس نے اطلاع دی ہے اس سے سگنیچر لیا جائے گا اور پھر اس کو پرسکرائب بک میں تحریر کیا جائے گا. ریٹن انفارمیشن کیا ہے؟ ابھی ہم ریٹن انفارمیشن کی طرف آتے ہیں کہ ریٹن انفارمیشن کیا ہے. If the information is given in the written form, then it must be signed by the informant and enter into the substance in a prescribed book. اگر تحریری طور پر اطلاع دی جاتی ہیں تو آپ اس انفارمیشن پر سائن لیے جائیں گے، پھر اس کو رجسٹر میں درج کیا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ریٹرن میں انفارمیشن دیتا ہے کسی پولیس افسر کو تو اس سے سائن لیا جائے گا اور اس کو پرسکرائب بک میں درج کیا جائے گا. Person who may lodge FIR. FIR can be lodged by any person whether he has got interest in the matter or not. کوئی بھی بندہ FIR درج کر سکتا ہے چاہے اس شخص کو اس میں انٹرسٹ ہو یا نہ ہو. اگر کسی جگہ پر کوئی جرم ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس جرم کے ساتھ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر FIR درج کرنا ضروری ہے تو آپ FIR کر سکتے ہیں اور انفارمیشن دے سکتے ہیں پولیس آفیسر کو. ٹائم آف ریکارڈنگ آف FIR کیا ہے؟ FIR shall be recorded by the SHO after determination about the commission of cognizable offense. یہ جو SHO ہے یہ جو FIR ہے SHO درج کرے گا، لیکن سب سے پہلے یہ معلومات کرے گا کہ یہ کوگنیزیبل اوفینس ہوا ہے یا نہیں. اگر کوگنیزیبل اوفینس ہوا ہے تو FIR درج کیا جائے گا. اگر نان کوگنیزیبل اوفینس ہوا ہے تو اس پر FIR درج نہیں کیا جائے گا. انویسٹیگیشن آن سچ FIR. After the recording of FIR, an officer of police in charge of police station may investigate it without order of magistrate. کہ جب بھی کوئی FIR درج ہوتا ہے کوگنیزیبل اوفینس کے حوالے سے تو کوئی بھی جو پولیس انچارج ہے پولیس اسٹیشن کا وہ انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے بغیر مجسٹریٹ کے آرڈر کے وہ انویسٹیگیشن شروع کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نان کوگنیزیبل اوفینس ہے اور نان کوگنیزیبل اوفینس میں یہ اس کے ساتھ یہ پاور ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. ابھی آتے ہیں ایفیکٹ آف FIR. اس کا مطلب ہے کہ registration of a case does not mean a person against whom allegation is leveled in FIR are guilty of of the offense. FIR neither are substantive evidence nor exhaustive document, but it may be used to support and contradict the evidence of the person who give informations. اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی کسی بندے کے خلاف FIR ہو جاتا ہے کہ یہ جو مجرم ہے جب تک اس کسی ملزم کے خلاف جو اصل ثابت نہیں ہوتا تو تب تک اسے انوسینٹ مانا جاتا ہے. اس اکیوزڈ کے خلاف اس اکیوزڈ کو سپورٹ کرے گی یا اس کو کنٹراڈکٹ کرے گی. ابھی اسٹیچوٹری obligation آف پولیس requirement applies that the police officer has to record FIR momentarily
of the cognizable case under section 144 CRPC and refuse of the register it out of the question. کہ یہ جو پولیس آفیسر ہے یہ لا یعنی یہ ریکوائرمنٹ ہے لا کے جو پولیس آفیسر ہے جب اس کو اطلاع دی جاتی ہے تو اس افسر کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کوگنیزیبل جرم کی FIR کو درج کرے 154 کے تحت. اگر اس کو منع کرتی ہے تو اس طرح کا کوئی سوال بنتا ہی نہیں کہ وہ انکار کرے، کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو یہ کرنا ہوگا. ابھی ہم آتے ہیں ریمیڈیز کی، کون کون سے ریمیڈی وہ لے سکتا ہے جب کوئی پولیس آفیسر یعنی وہ اس کو ریفیوز کرے، کسی بھی FIR کو ریفیوز کرے درج کرنے سے، تو کون کون کے ریمیڈی لے سکتے ہیں. ویئر دا پولیس اتھارٹی ریفیوز register of a case of a cognizable offense then the person aggrieved has following remedies. کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی اتھارٹی یا پولیس اس کو FIR کو ریفیوز کرے تب یہ مختلف یہ 2 قسم کے ریمیڈیز لے سکتے ہیں. یا وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے، یا وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے، یا وہ اگر وہ پولیس کوگنیزیبل کیس درج نہیں کرتی ہم 22A اور 22B CRPC کی درخواست سیشن میں دے سکتے. اس کوگنیزیبل اوفینس کو درج نہیں کرتی تو یہ جو ایگریوڈ پرسن ہے وہ ریمیڈی لے سکتا ہے. اور ٹو موو ہائی کورٹ ان اٹس constitutional jurisdiction to fill a petition under section 22A and 22B CRPC before the session court for issuing the direction against the concerned authority to register a case. اگر کوئی پولیس آفیسر کوگنیزیبل کیس کو درج نہیں کرتی، ہم CRPC 22A اور 22B درخواست سیشن کورٹ میں دیتے ہیں تو کورٹ آف سیشن اس درخواست کے تحت متعلقہ اتھارٹی کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ اس کیس کو درج کرے. ابھی ہم آتے ہیں کہ ریکویسٹمنٹ آف FIR کیا ہے. جب بھی کسی بندے کے خلاف where the FIR was found has to be recorded with malafide intention and just to be frustrate the proceeding it can be requested by the high court. جب بھی کسی بندے کے خلاف غلط FIR درج کی جاتی ہے جان بوجھ کر، تو اس FIR کو ہائی کورٹ کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں. اور اس کے جو کنٹینٹس FIR کے جو کنٹینٹس ہے، سب سے پہلے FIR کے جو کنٹینٹ ہے وہ اس میں سیریل نمبر ہے. جب بھی کسی تانے میں آپ جاتے ہیں تو FIR درج ہوتی ہے، وہاں پہ سیریل نمبر لکھا ہوگا. اور پولیس اسٹیشن جس پولیس اسٹیشن میں آپ وہ کرتے ہیں پولیس اسٹیشن کا نام لکھا ہوگا. اور ڈیٹ اور ٹائم آف پلیس آف کمیشن آف اوفینس جب ٹائم اور پلیس آف کمیشن آف اوفینس ہوگا لکھا ہوگا. اور ڈیٹ آف ریکارڈنگ FIR اور ڈیٹ FIR کا ڈیٹ کیا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوگا. نیم آف ایڈریس آف دا کمپلیمنٹ، وہ بندہ جس نے FIR درج کی ہے اس کا نام اور ایڈریس لکھا جائے گا. اور ڈسٹینس آف پلیس آف کمیشن آف اوفینس فرام PS کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اوفینس ہوتا ہے تو اس کا ڈسٹینس بھی ریکارڈ کیا جائے گا. جس بندے نے FIR درج کی ہے اس کا سگنیچر یا اس کا تمب اس FIR پر ہوگا، یا اس سے سگنیچر لیے جائیں گے. جس بندے نے FIR درج کی ہے اسے سگنیچر بھی لیا جائے گا.